رومان خانزادہ گہری نیند کی آغوش میں تھا جب اسے اپنے وجود پر ایک خاصا وزن محسوس ہوا۔ نیند کے خمار میں اس نے کروٹ لینی چاہی مگر وہ وزن ٹس سے مس نہ ہوا۔ اچانک اسے اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے قطرے گرتے ہوئے محسوس ہوئے جس نے اس کے اعصاب میں ایک جھرجھری دوڑائی۔ سر درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا جیسے رات کی تھکن ابھی اتری نہ ہو۔ اس نے بوجھل پلکیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی رہی سہی نیند بھی اڑ گئی۔ سامنے ایشل اس کے پیٹ پر براجمان تھی، اس کے دونوں ہاتھ پانی کے گلاس پر جمے تھے اور وہ بڑی ہی معصومیت سے انگلیاں بھگو کر پانی کے قطرے رومان کے منہ پر چھڑک رہی تھی۔ رومان نے جھنجھلا کر اپنا چہرہ ہاتھوں سے صاف کیا اور بھاری آواز میں بولا، ایشل یہ کیا بدتمیزی ہے، نیچے اترو میرے اوپر سے۔ ایشل نے ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کے سینے پر جھک گئی۔ آپ اتنی دیر تک کیوں سوتے ہیں رومان لالا، آپ کو پتہ ہے نا مجھے بھوک لگی ہے۔ رومان نے غصے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے بیڈ پر اپنے برابر گرایا۔ بھوک لگی ہے تو ملازموں سے کہو، میرا سر کیوں کھا رہی ہو؟ ایشل نے تڑپ کر دوبارہ اس کا بازو جکڑ لیا۔ ملازم تھوڑی مجھے پیزا کھلائیں گے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ آج مجھے لے کر باہر جائیں گے۔ رومان نے تکیہ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ وعدہ رات کے لیے تھا ایشل، ابھی صبح کے 7 بج رہے ہیں، جاؤ یہاں سے ورنہ میں نے ڈانٹ دینا ہے تمہیں۔ ایشل نے تکیہ چھین کر دور پھینکا اور اس کے کان کے پاس چلائی، میں نہیں جاؤں گی، آپ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، نمبر 1 کے سست انسان ہیں۔ رومان نے ایک دم اٹھ کر اسے اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ کیا کہا؟ دوبارہ بولو ذرا۔ ایشل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سینہ تان لیا۔ کہا ہے کہ آپ سست ہیں، اب اٹھیں اور مجھے ناشتہ کروائیں ورنہ میں نے آپ کے سارے لیپ ٹاپ شاور کے نیچے رکھ دینے ہیں۔ رومان نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کی ناک مروڑی۔ تمہاری زبان بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، کسی دن میں نے اسے کاٹ دینا ہے۔ ایشل نے ہنستے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ آپ کچھ نہیں کریں گے، آپ کو پتہ ہے نا میں آپ کی فیورٹ ہوں۔ رومان نے اسے خود سے دور کیا اور بیڈ سے اترتے ہوئے بڑبڑایا، فیورٹ نہیں، تم میری زندگی کی سب سے بڑی آفت ہو۔ جاؤ تیار ہو کر آؤ 5 منٹ میں نیچے ورنہ میں اکیلے چلا جاؤں گا۔ ایشل نے بیڈ پر اچھلتے ہوئے تالی بجائی، یو آر دی بیسٹ لالا، اور وہ تتلی کی طرح اڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی جبکہ رومان مسکراتے ہوئے اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے پتہ تھا کہ ایشل کے سامنے اس کی کوئی دھونس نہیں چلتی۔ رومان نے گاڑی ریسٹورانٹ کے سامنے روکی ہی تھی کہ ایشل ایک دم چہکتے ہوئے باہر نکلی۔ رومان ابھی گاڑی لاک کر کے مڑا ہی تھا کہ اس نے دیکھا ایشل سامنے ٹیبل پر بیٹھے اپنے کالج فرینڈز کے گروپ کی طرف بھاگی تھی۔ رومان کے ماتھے پر بل پڑ گئے جب اس نے دیکھا کہ وہاں صرف لڑکیاں نہیں بلکہ کالج کے لڑکے بھی موجود تھے۔ ایشل نے وہاں پہنچ کر کسی احتیاط کے بغیر اپنی دوستوں کو گلے لگایا اور پھر ایک لڑکے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے اس کے بھی گلے لگ گئی۔ رومان کا خون ایک دم کھولنے لگا اور انگلیاں مٹھیوں میں بھیج گئیں۔ اس نے بھاری قدموں کے ساتھ ان کی طرف قدم بڑھائے۔ ایشل ہنستے ہوئے کسی لطیفے پر اس لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جھول رہی تھی جب رومان کے سائے نے ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایشل یہ کیا ہو رہا ہے؟ رومان کی آواز کی گونج اتنی بھاری تھی کہ ایشل کے دوستوں کے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ایشل نے پلٹ کر دیکھا اور بے ساختہ بول پڑی، اوہ لالا، یہ دیکھیں میرے فرینڈز، یہ زوہان ہے میرا بیسٹ فرینڈ۔ اس نے اسی لڑکے کے بازو پر ہاتھ رکھا جس نے ابھی اسے گلے لگایا تھا۔ رومان نے زوہان کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر ایشل کی آنکھوں میں جھانکا جہاں وحشت رقص کرنے لگی تھی۔ گھر چلو ابھی، رومان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ایشل نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر لالا ابھی تو ہم آئے ہیں، ابھی تو آرڈر بھی نہیں دیا۔ رومان نے ایک جھٹکے سے ایشل کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ میں نے کہا گھر چلو، اپنی حدیں تم بھول رہی ہو یا میں یاد دلاؤں؟ زوہان نے بیچ میں بولنا چاہا، سر ہم تو بس۔ رومان نے اسے ایسی خونی نظروں سے دیکھا کہ وہ خاموش ہو گیا۔ تم سے بس میں نپٹوں گا۔ رومان نے ایشل کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لانا شروع کیا۔ ایشل نے مزاحمت کرنی چاہی، چھوڑیں میرا ہاتھ لالا، درد ہو رہا ہے، آپ سب کے سامنے تماشا کیوں بنا رہے ہیں؟ رومان نے اسے گاڑی کے دروازے سے لگایا اور اس کے چہرے پر جھک کر دھاڑا، تماشا تم نے بنایا ہے ایشل، غیر مردوں کے گلے لگ کر میری غیرت کو چیلنج کیا ہے تم نے۔ اب گھر چل کر میں تمہیں بتاؤں گا کہ ان لاڈ پیار کا انجام کیا ہوتا ہے۔
اس نے اسے گاڑی میں پٹخا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کی رفتار اتنی تیز کر دی کہ ایشل کا دل حلق میں آ گیا۔ رومان نے گاڑی کا دروازہ اتنی سختی سے بند کیا کہ اس کی گونج پورے پارکنگ ایریا میں سنائی دی۔ اس نے ایشل کے بازو کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے فلیٹ کے اندر لے گیا۔ ایشل کی ہمت نہیں بڑھ رہی تھی کہ اس کے غصے کا سامنا کرے۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر رومان کی گرفت کسی زنجیر کی طرح اس کے بازو کے گرد کسی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ فلیٹ کے اندر داخل ہوئے، رومان نے اسے جھٹکے سے ہال کے بیچوں بیچ کھڑا کیا۔ ایشل کے گالوں پر آنسوؤں کی قطاریں بہنے لگیں۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے اپنے بازو کو سہلانے لگی، جہاں رومان کی انگلیوں کے نیلے نشان ابھر رہے تھے۔ لالا، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ چھوڑی میرا ہاتھ، درد ہو رہا ہے۔ ایشل نے روتے ہوئے التجا کی، مگر رومان نے اس کے چہرے پر رحم کا ایک تاثر نہ تھا۔ وہ ایک وحشیانہ قدم بڑھا کر اس کے اتنے قریب ہوا کہ ایشل کا سانس رک گیا۔ درد؟ تمہیں اس لمس سے درد ہو رہا ہے جو تمہارا محرم ہے؟ رومان نے اس کے دونوں کندھے جکڑ کر اسے پیچھے دیوار سے لگا دیا۔ جب ان غیر مردوں کے گلے لگ رہی تھی تب تمہیں حیا نہیں آئی؟ تب درد نہیں ہوا تمہیں؟ رومان کی آواز کی گرج سے فلیٹ کے در و دیوار لرز اٹھے۔ ایشل نے کانپتے ہوئے سر اٹھایا۔ وہ صرف میرے دوست ہیں لالا، ہم ہمیشہ سے ایسے ہی۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، رومان نے دیوار پر اتنی زور سے ہاتھ مارا کہ ایشل کی چیخ نکل گئی۔ آج کے بعد تمہارا کوئی دوست نہیں ہے ایشل، تمہاری دنیا اس فلیٹ سے شروع ہوگی اور مجھ پر ختم ہوگی۔ تم نے میرے لاڈ پیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے نا؟ اب تم رومان خانزادہ کا وہ روپ دیکھو گی جس سے اب تک تم انجان تھی۔ اس نے اس کے چہرے پر جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب صرف خوف اور بے بسی تھی۔ اب رونا بند کرو، کیونکہ ابھی تو حساب کتاب شروع ہوا ہے۔ رومان نے اس کا دوپٹہ ایک طرف پھینکا اور اس کے مزید قریب ہو گیا۔ رومان کی سانسیں تیز تھیں اور غصے کی شدت سے اس کی آنکھیں خون آلود ہو رہی تھیں، مگر جیسے ہی اس کی نظر ایشل کے ساکت اور خوف زدہ چہرے پر پڑی، اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ ایشل دیوار کے ساتھ لگی سسکیاں بھرتے ہوئے ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ رومان کو اچانک احساس ہوا کہ جنون ملکیت میں وہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچے اور ایک گہرا، اذیتناک سانس لیا۔ خود پر آنے والا غصہ اب ایشل کے غصے سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ کیسے اتنا بے قابو ہو سکتا تھا؟ رومان نے تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے خود کو سنبھالا اور پھر آہستہ سے نیچے فرش پر روتی ہوئی ایشل کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا۔ ایشل نے ڈر کر خود کو سکیڑا۔ اسے لگا تھا کہ رومان اب بھی غصے میں ہے، مگر رومان نے بہت نرمی سے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے گال پر رکھا۔ ایشل کی سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ رومان نے اپنے انگوٹھے سے اس کے گرم آنسو صاف کیے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایشل، اس کی آواز اب وہ دھار نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سی شکست اور ندامت تھی۔ میری طرف دیکھو، آئی ایم سوری۔ ایشل نے بمشکل اپنی سرخ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کے معصوم چہرے پر خوف کی لہر اب بھی واضح تھی۔ رومان نے اس کا بازو دیکھا جہاں اس کی اپنی گرفت کے نشان سرخ ہو کر ابھرے تھے۔ اس نے تڑپ کر ایشا کا وہ ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو، میں خود پر قابو کھو بیٹھا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں تمہیں اتنا دکھ دوں گا۔ اس نے دوبارہ اس کے آنسو پوچھے اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ ایشل نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا اور پھٹ پڑی۔ آپ بہت برے ہیں لالا، آپ نے مجھے بہت ڈرایا۔ رومان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا، جیسے اسے دنیا کی ہر نظر سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ ہاں، میں برا ہوں، تمہارے معاملے میں بہت برا ہوں ایشل، بس تمہارا کسی اور کے قریب ہونا مجھے مار دیتا ہے۔ رومان اسے اپنے سینے سے لگائے وہیں بیٹھا رہا۔ اس کا غصہ پچھتاوے کی راکھ میں بدل چکا تھا۔ رومان نے ایشل کو اپنے حصار میں بھینچ رکھا تھا، جیسے اس کی خاموش معافی اسے سکون دے رہی ہو۔ ایشل نے اس کے سینے پر سر ٹکائے سسکتے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ صرف میرے دوست ہیں لالا، ہم بچپن سے ساتھ پڑھے ہیں، میں نے کبھی کچھ غلط نہیں سوچا۔ رومان نے گہرا سانس لیا اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر دیں۔ میں جانتا ہوں ایشل کہ تم معصوم ہو، تمہارا دل صاف ہے، مگر یہ دنیا ایسی نہیں ہے۔ میں ایک مرد ہوں اور میں جانتا ہوں کہ مرد کی نظر اور نیت کب بدل جائے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس نے ایشل کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور بہت پیار سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، اتنی خاص کہ میں تمہیں کسی کی میلی نظر کا نشانہ بنتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان لڑکوں سے دور رہا کرو۔ یہ تمہارے لالا کی غیرت کا بھی معاملہ ہے اور محبت کا بھی۔
ایشل نے معصومیت سے سر ہلایا تو رومان نے اس کی ناک پیار سے کھینچی، مگر اندر ہی اندر رومان خود بھی پریشان تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیوں وہ ایشل کے معاملے میں اتنا جنونی ہو جاتا ہے، کیوں اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس معصوم پر ہاتھ اٹھانے یا اسے تکلیف دینے کے لیے چلا جاتا ہے۔ کیا یہ صرف بڑے بھائی جیسی فکر تھی یا کوئی ایسا جذبہ جو وہ خود بھی قبول کرنے سے ڈر رہا تھا؟ اس نے ایشل کو دوبارہ خود سے لگایا۔ اس کے دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا کہ کیا واقعی ایشل کو صرف ایک کزن یا چھوٹی بہن سمجھتا ہے، یا پھر اس کی ملکیت کا احساس حدیں پار کر چکا ہے۔ رومان نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اسے کبھی نہیں رلائے گا، مگر محبت اور جنون کی لکیر بہت دھندلی ہوتی ہے، اور رومان اس وقت اسی لکیر پر کھڑا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ رومان نے ایشل کے گال تھپتھپائے اور اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے شرارتی انداز میں بولا، اچھا بابا، چھوڑو یہ رونا دھونا، میری جان کا موڈ پیزا کھانے کا تھا نا، تو آج رومان خانزادہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آفت کے لیے پیزا بنائے گا۔ ایشل نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ آپ کو پیزا بنانا آتا ہے؟ رومان نے آستینیں اوپر چڑھاتے ہوئے اسے کچن کی طرف دھکیلا۔ تمہارے لالا کو سب آتا ہے، بس دیکھتی جاؤ۔ کچن میں داخل ہوتے ہی رومان نے ایشل کو شیلف پر بٹھا دیا اور خود آٹا گوندنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایشل اس کی سنجیدگی شکل دیکھ کر اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ لالا، آپ آٹا گوندھ رہے ہیں یا اس سے کشتی لڑ رہے ہیں؟ رومان نے غصے سے اسے دیکھا اور آٹے والا ہاتھ اس کی ناک پر لگا دیا۔ چپ کر کے بیٹھو ورنہ یہ آٹا تمہارے بالوں میں لگا دوں گا۔ ایشل نے فوراً بدلہ لینے کے لیے پاس پڑا خشک میدہ مٹھی میں بھر کر رومان کے چہرے پر پھونک دیا۔ پورا کچن سفید دھواں بھر گیا تھا اور رومان کا چہرہ کسی بھوت جیسا لگنے لگا۔ رومان نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر ایشل کی طرف لپکا۔ اب تم نہیں بچو گی۔ ایشل ہنستی ہوئی کچن میں ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ رومان اسے پکڑنے کے چکر میں خود پھسلتے پھسلتے بچا۔ لالا، آپ تو بالکل اناڑی لگ رہے ہیں۔ ایشل کی کھنکھناتی ہنسی کچن کے در و دیوار میں گونج رہی تھی۔ رومان نے اسے آخر کار کونا دبا لیا اور اس کے دونوں ہاتھ جکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ ایشل کا سانس پھول رہا تھا اور اس کے چہرے پر جمی میدے کی سفیدی اس کی معصومیت کو اور بھی نکھار رہی تھی۔ رومان کی نظریں اس کے ہنستے ہوئے لبوں پر جم گئیں۔ وہ اسے سزا دینے کا سوچ رہا تھا، مگر ایشل کی بے ساختہ ہنسی اور اس کی آنکھوں کی چمک نے اسے وہی ساکت کر دیا۔ رومان کو محسوس ہوا جیسے اس کی روح اس ہنسی میں قید ہو رہی ہو۔ وہ غصہ، وہ جنون، وہ دنیا کی فکریں، سب کچھ جیسے اس لمحے تھم گئی تھیں۔ ایشل نے اسے خاموش دیکھ کر شرارت سے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ کیا ہوا لالا، ہار مان لی؟ رومان نے مدہوشی کے عالم میں سر جھکایا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ ہار تو میں اسی دن گیا تھا جب تم نے پہلی بار مجھے لالا کہا تھا۔ ایشل نے شرما کر نظریں جھکا لیں اور کچن کا وہ منظر کسی خوبصورت خواب جیسا لگنے لگا۔ جہاں آٹا بکھرا ہوا تھا، پیزا کا کہیں نام و نشان نہ تھا، مگر ان دونوں کے دلوں میں ایک انوکھی مٹھاس گھل رہی تھی۔ وقت پر تو کسی کا زور نہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ایشل کے لاڈ اٹھانے والی وہ معصومیت اب ایک خود اعتماد لڑکی کی شخصیت میں ڈھلنے لگی۔ کالج کے وہ دن لٹ گئے تھے جب وہ رومان کے ایک اشارے پر سہم جاتی تھی یا ہر چھوٹی بات کے لیے اس کے پیچھے بھاگتی تھی۔ اب وہ یونیورسٹی کی طالبہ تھی جہاں نئی دنیا تھی، نئے لوگ تھے اور اپنی مرضی سے فیصلے کرنے کا ایک نیا احساس۔ رومان کے لیے یہ تبدیلی کسی اذیت سے کم نہ تھی۔ وہ تو اس ایشل کا عادی تھا جو اس کے بستر پر بیٹھ کر اسے نیند سے جگاتی تھی، مگر اب ایشل اپنی زندگی میں اتنی مصروف ہو گئی تھی کہ اسے رومان کے پاس بیٹھنے کا وقت بھی مشکل سے ملتا۔ ایک شام رومان ہال میں بیٹھا کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا کہ ایشل تیزی سے سیڑھیوں سے اتری۔ وہ باہر جانے کے لیے تیار تھی۔ رومان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور بے ساختہ پوچھا، کہاں جا رہی ہو ایشل؟ ایشل نے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا، لالا، یونیورسٹی کی طرف سے ایک سیمینار ہے، وہاں جا رہی ہوں، دیر ہو جائے گی تو میرا انتظار مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ رومان کا ہاتھ فائل پر جم گیا۔ مجھ سے پوچھا تم نے؟ یا اب رومان خانزادہ کی اجازت کی ضرورت نہیں رہی؟ ایشل نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور مڑ کر ایک بھیگی سی مسکراہٹ دی۔ لالا، اب میں بچی نہیں رہی، اور یہ سیمینار میری اسٹڈیز کے لیے ضروری ہے۔ اس میں پوچھنے والی کیا بات تھی؟ رومان ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھا اور اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ بات ضروری کی نہیں ایشل، بات طریقے کی ہے۔ پہلے تم پانی پینے سے بھی پہلے میری شکل دیکھتی تھی، اور اب تم نے بتایا تک نہیں کہ تم جا رہی ہو۔ ایشل نے تھوڑا سا جھنجھلا کر کہا، تب میں چھوٹی تھی لالا،
اب مجھے اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہے، پلیز مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ وہ بغیر رکے باہر نکل گئی اور رومان وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے وہ خود مختاری زہر لگ رہی تھی جو ایشل کو اس سے دور کر رہی تھی۔ اسے ایشل کا وہ بدلا ہوا لہجہ ہضم نہیں ہو رہا تھا، جہاں اب لالا لفظ میں وہ پہلے والی اپنائیت اور تابعداری نہیں تھی بلکہ ایک رسمی پکار تھی۔ رومان نے مٹھیاں بھیج کر دیوار پر ماری۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی ملکیت اس کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہی ہو، اور یہی وہ آغاز تھا اس جنون کا جس نے آگے چل کر سب کچھ راکھ کر دینا تھا۔ ایشل کے جانے کے بعد رومان کافی دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی کہ اس کی لاڈلی اب اس کی دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ایشل جب یونیورسٹی پہنچی تو اس کا موڈ کافی آف تھا۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھ کر بار بار اپنا موبائل دیکھ رہی تھی، جیسے اسے اپنی بدتمیزی کا احساس ہو رہا ہو۔ تبھی حاذق اس کے پاس آیا۔ وہ ایشل کا کلاس میٹ تھا اور کافی عرصے سے اس سے دوستی گانٹنے کی کوشش میں تھا۔ ایشل، کیا ہوا ہے؟ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ حاذق نے ہمدردی جتاتے ہوئے پوچھا۔ ایشل نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ کچھ نہیں حاذق، بس گھر میں لالا سے تھوڑی بدتمیزی ہو گئی۔ مجھے ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا، وہ ناراض ہوں گے۔ حاذق کے چہرے پر ایک مکرانہ مسکراہٹ آئی۔ اسے یہی موقع تو چاہیے تھا ایشل کے کان بھرنے کا۔ بس اتنی سی بات؟ ایشل، تم اب چھوٹی بچی نہیں ہو کہ ہر بات پر ان لالا سے سرٹیفکیٹ لیتی پھرو۔ تم ایک خود مختار لڑکی ہو، تمہاری اپنی زندگی ہے۔ ایشل نے اسے الجھن سے دیکھا۔ مگر وہ بڑے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں۔ حاذق نے کرسی اس کے قریب کھینچی اور نیچی آواز میں پٹیاں پڑھانا شروع کی۔ خیال رکھنا اور غلام بنا کر رکھنا دو الگ باتیں ہیں ایشل۔ وہ تمہیں پروٹیکٹ نہیں کر رہے بلکہ تمہیں کنٹرول کر رہے ہیں۔ تم کوئی ان کی خریدی ہوئی غلام تھوڑی ہو کہ وہ جب چاہیں تمہیں ڈانٹیں یا تمہاری مرضی پوچھیں۔ یہ تو تمہارا حق ہے کہ تم جہاں چاہو جاؤ، جس سے چاہو ملو۔ ان سے اس جنونی رویے کے خلاف آواز اٹھائی چاہیے، ورنہ تم کبھی اپنی زندگی نہیں جی پاؤ گی۔ ایشل خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ حاذق کے زہریلے جملے آہستہ آہستہ اس کے دماغ میں گھر کر رہے تھے۔ اسے لگنے لگا کہ شاید حاذق ٹھیک کہہ رہا ہے۔ رومان کا پیار اب اسے قید محسوس ہونے لگا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ حاذق کی ان باتوں کا انجام کتنا ہولناک ہونے والا ہے۔ حاذق نے ایشل کے قریب ہوتے ہوئے اس کا ذہن مکمل طور پر مفلوج کرنے کی ٹھانی۔ ایشل، اس خوف سے نکلنے کا اب ایک ہی راستہ ہے۔ آج تم گھر جا کر اپنی ماما کو میرے بارے میں بتاؤ۔ میں کل ہی اپنی فیملی کو لے کر تمہارا رشتہ لینے آؤں گا۔ جب تم میری بیوی بن جاؤ گی تب تم اس قید سے آزاد ہو جاؤ گی۔ ایشل نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مگر حاذق، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ لالا مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ یہ سب کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ وہ بہت جنونی ہیں۔ حاذق نے تمسخرانہ ہنسی ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ محبت؟ ایشل، تم اسے محبت کہتی ہو؟ یہ محبت نہیں، ان کی بیمار انا ہے۔ وہ تمہیں ایک انسان نہیں بلکہ اپنی جاگیر سمجھتے ہیں۔ کیا کوئی محبت کرنے والا اپنے پیار کو ایسے ڈراتا دھمکاتا ہے؟ کیا محبت میں کسی کا دم گھٹنا اچھا ہے؟ وہ صرف تمہارے معصوم جذبات سے کھیل رہے ہیں تاکہ تم ہمیشہ ان کے قدموں میں پڑی رہو۔ ایشل کی آنکھوں میں تذبذب دیکھ کر اس نے مزید زہر گھولا۔ دیکھو ایشل، اگر تم آج ہمت نہیں کرو گی تو پوری زندگی ان کے اس لالا والے لبادے میں چھپے جنون کی بھینٹ چڑھ جاؤ گی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ وہ ہمیشہ تمہیں بتائیں کہ تمہیں کیا پہننا ہے اور کس سے ملنا ہے؟ ایشل کو رومان کا وہ غصہ یاد آیا جو اس نے فلیٹ پر دیکھا تھا۔ اسے حاذق کی باتیں سچ لگنے لگیں۔ تم شاید ٹھیک کہہ رہے ہو حاذق، وہ محبت نہیں، شاید ان کا کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے۔ میں آج مما سے بات کروں گی۔ حاذق کی آنکھوں میں جیتنے کی چمک آ گئی تھی۔ بس یہی ہمت چاہیے تھی۔ کل کے بعد تم آزاد ہوگی اور رومان خانزادہ کا تمہاری زندگی پر کوئی حق نہیں رہے گا۔ ایشل گھر کی طرف قدم بڑھا رہی تھی مگر اس کا دل بوجھل تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ رومان کے خلاف نہیں بلکہ اس طوفان کے خلاف جا رہی ہے جو اسے اور رومان کے درمیان ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا دشمن بنا دے گا۔ ایشل جب گھر پہنچی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سیدھی اپنی مما کے کمرے میں گئی اور حاذق کے بارے میں سب کچھ اگل دیا۔ مما، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، کل وہ رشتہ لے کر آنا چاہتا ہے۔ میں اب لالا کے ڈر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ اب اس کی مما کو جواب دیتی کہ دروازے پر رومان کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ کافی دیر سے وہیں کھڑا سب سن رہا تھا۔ رشتہ؟ اس 2 کے لڑکے کا رشتہ؟ رومان کی آواز میں وہ گرج تھی کہ ایشل کی روح کانپ گئی۔ وہ دھاڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ ایشل، تمہاری اتنی ہمت کہ تم کسی غیر مرد کو اس گھر کی دہلیز تک لانے کا سوچو؟ رومان کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ ایشل کی طرف بڑھا ہی تھا کہ پیچھے سے اس کے بابا
ایشل کے تایا اور ایشل کی بیوہ پھپھو ایشل کی ماں کمرے میں آ گئیں۔ بس رومان، بہت ہو گیا تمہارا یہ جنون، رومان کے بابا نے سخت لہجے میں اسے ٹوکا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ جوان ہے، اس کی اپنی پسند ہے، تم کیوں ہر بات میں اپنی مرضی تھوپتے ہو؟ ایشل کی مما نے بھی اپنی بیٹی کو اپنے پیچھے چھپایا اور رومان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ہاں رومان، میری بیٹی کوئی قیدی نہیں ہے، وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارے گی۔ اگر اسے وہ لڑکا پسند ہے تو تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، تم محض اس کے کزن ہو، اس کے مالک نہیں۔ رومان کے قدم وہیں جم گئے، اسے لگا جیسے کسی نے تپتا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ اس نے حیرت اور اذیت سے ایشل کو دیکھا جو اپنی مما کے پیچھے چھپی خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، وہی ایشل جو کبھی اس کے ایک اشارے پر جان مارنے کو تیار رہتی تھی، آج اسے محض ایک کزن اور خوف کی علامت سمجھ رہی تھی۔ رومان کی مٹھیاں جو غصے سے بھینچی ہوئی تھیں آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑ گئیں، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شکست خوردہ خاموشی چھا گئی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ معصوم سی بچی جو محض اس کی تھی، جو اس کے وجود کا حصہ لگتی تھی، اب اس کی نہیں رہی تھی، اس نے اسے کھو دیا تھا۔ رومان نے ایک لفظ کہے بغیر وہاں سے رخ موڑا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی خاموشی اس کی چیخوں سے زیادہ خطرناک تھی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ایشل کو اپنی محبت نہیں دی، بلکہ اسے اپنے جنون سے اتنا ڈرا دیا کہ وہ کسی اور کی پناہ ڈھونڈنے لگی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، ہر طرف رنگ برنگی روشنیاں اور مہندی کی خوشبو کا پہرا تھا، مگر رومان خانزادہ کے لیے یہ گھر کسی قبرستان سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی کی چادر اوڑھ کر سب الگ تھلگ ہو گیا تھا، نہ کسی سے جھگڑا، نہ کوئی اعتراض، بس ایک ایسی بے حسی جس نے سب کو حیران کر رکھا تھا۔ وہ اکثر رات کے اندھیرے میں چھت کی منڈیر پر کھڑا ایشل کے کمرے کی روشن کھڑکی کو دیکھتا رہتا، جہاں اب وہ اپنے مستقبل کے سپنے دیکھ رہی تھی۔ رومان کے دل میں اٹھنے والی ٹیسیں اس کے وجود کو کرچی کرچی کر رہی تھیں۔ اسے یاد آتا تھا کہ کیسے اس نے ایشل کی ہر چھوٹی خواہش کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا، کیسے اسے ٹوٹ کر چاہا تھا، مگر اس کی محبت، جنون اور خوف کے لبادے میں اس قدر لپٹی ہوئی تھی کہ ایشل کو اس میں صرف زنجیریں نظر آئیں۔ شادی کے کارڈز پر ایشل کے نام کے ساتھ جب اس نے حاذق کا نام دیکھا تو رومان کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس کے دل نے چیخ چیخ کر کہنا چاہا کہ ایشل تم صرف میری ہو، مگر اس کی زبان خاموش رہی، کیونکہ اسے پہلی بار اپنی محبت کی ناکامی کا یقین ہو گیا تھا۔ وہ جس لڑکی کو اپنی سانسوں کی مالا سمجھتا تھا، اسے اب اپنے ہی ہاتھوں سے رخصت کرنے کی تیاریوں میں شامل تھا۔ ایشل کبھی کبھار اس گھر میں کہیں دیکھتی تو اس کی نظروں میں موجود اس گہری اذیت کو دیکھ کر تڑپ اٹھتی۔ اسے رومان کی خاموشی اس کے غصے سے زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ اسے پہلی بار محسوس ہو رہا تھا کہ رومان اس سے واقعی محبت کی تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ رومان اب صرف ایک زندہ لاش کی طرح ان رسومات کا حصہ بن رہا تھا۔ وہ خود کو اس درد کا عادی بنا رہا تھا جو اسے تا حیات ملنے والا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ خاموشی کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہے یا پھر اس کی اپنی زندگی کی بربادی کا نوشہ دیوار۔ شادی کا گھر شور و غل سے گونج رہا تھا، مگر ایشل کے کمرے میں ایک ایسی بھاری خاموشی تھی جسے توڑنا ناممکن لگ رہا تھا۔ سرخ عروسی لباس میں ملبوس، بھاری زیورات تلے دبی ایشل آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی ہی تقدیر کو دیکھ رہی تھی، جب دروازہ آہستہ سے کھلا اور رومان اندر داخل ہوا۔ رومان، جس کی آنکھیں نیند کی کمی اور دل کی اذیت سے سرخ ہو رہی تھیں، خاموشی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ایشل نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا تو اس کا سانس رک گیا۔ رومان نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے سر پر موجود دوپٹے کو چھوا اور پھر ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ اس نے بغیر کچھ کہے ایشل کو اپنے مضبوط حصار میں لیا اور اپنا چہرہ اس کے کندھے میں چھپا دیا۔ ایشل، میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، مگر خدا گواہ ہے میں نے تمہیں مانگنے کے لیے اپنے وقار تک داؤ پر لگا دیا تھا۔ رومان کی آواز سسکیوں میں بدل گئی۔ وہ ایک طاقتور مرد تھا، مگر آج اپنی محبت کی رخصتی پر ایک بچے کی طرح ٹوٹ کر رو رہا تھا۔ ایشل کا دل جیسے سینے سے باہر آنے لگا۔ رومان کے گرم آنسو اس کے کندھے پر گرے تو اسے احساس ہوا کہ وہ کس عظیم محبت کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک اس کی ہر ضد، ہر نخرہ، ہر تکلیف اگر کسی نے اپنی جان پر سہی تھی تو وہ رومان تھا۔ ایشل کے اندر کی خود مختاری کی دیواریں ریت کی طرح ڈھیر ہو گئیں۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ حاضر کی باتوں میں آ کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت کھو رہی ہے۔ اس نے تڑپ کر رومان کو اتنی سختی سے دبوچا جیسے وہ اسے خود سے الگ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ لالا، مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری ہوں۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ اسے اب رومان سے دوری موت جیسی تکلیف دے رہی تھی۔ اس کا اپنا دل پھٹنے لگا تھا۔ وہ رومان کی قمیص کو مٹھیوں میں بھینچے بس روئے جا رہی تھی۔ اس وقت اسے کائنات کی ہر شے بیج لگ رہی تھی۔
اسے بس اپنا رومان چاہیے تھا، اپنا وہ پاگل پن والا لالا جس کی قید اب اسے دنیا کی ہر آزادی سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ رومان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا اور اس کی پیشانی چوم کر آخری بار سرگوشی کی۔ جاؤ ایشل، میں نے تمہیں خود سے آزاد کیا، مگر یاد رکھنا تمہارا لالا اب کبھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ اور وہ اسے وہیں روتا چھوڑ کر بڑے بڑے قدم بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا، پیچھے اپنی اور ایشل کی روح کے ٹکڑے چھوڑ کر۔ رخصتی کا وقت آیا تو ایشل کی نظریں دیوانہ وار رومان کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر وہ پورے گھر میں کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ خاموشی سے اپنے دل کے ارمانوں کا جنازہ اٹھائے کہیں روپوش ہو چکا تھا۔ ایشل، جو بوجھل دل اور نم آنکھوں کے ساتھ حاضر کے ساتھ رخصت ہو گئی، وہ رومان کی کمی کو اپنی پور پور میں محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود گھر ہی میں کہیں رہ گیا ہو۔ حاضر کے گھر پہنچتے ہی جب اسے کمرے میں بٹھایا گیا تو ایشل کا دل کسی انجانے خوف سے ڈوبنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھلا اور حاضر اندر داخل ہوا، مگر اس کے قدموں میں وہ توازن نہیں تھا جو ایک عام انسان کا ہوتا ہے۔ ایشل نے گھونگھٹ کے پیچھے سے اسے دیکھا تو وہ لڑکھڑا رہا تھا۔ حاذق نے قریب آ کر ایک جھٹکے سے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی مکروہ اور فاتحانہ ہنسی تھی جس نے ایشل کے خون کو منجمد کر دیا۔ حاذق نشے کی حالت میں دھت تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ ایشل کو دیکھ کر ہذیانی انداز میں ہنسنے لگا۔ تو آخر کار تم رومان خان زادہ کے چنگل سے نکل کر میرے پاس آ ہی گئی۔ اس نے ایشل کی تھوڑی پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایشل نے نفرت سے اور خوف سے اپنا چہرہ پیچھے ہٹایا۔ حاذق، یہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے شراب پی رکھی ہے؟ حاذق نے زوردار کہکہا لگایا۔ شراب؟ ایشل پیاری، یہ تو ابھی شروعات ہے۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ میں تو صرف اس مغرور رومان کی وہ چیز چھیننا چاہتا تھا جس پر اسے ناز تھا، اور دیکھو میں نے اسے ہرا دیا۔ اب تم میرے پاس ہو اور وہ کہیں کونا پکڑے رو رہا ہوگا۔ ایشل کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ حاذق کا وہ اصلی اور خلیص روپ اس کے سامنے تھا جس کا رومان اسے بار بار انتباہ کر دیتا تھا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، آپ نے صرف لالا سے بدلہ لینے کے لیے میری زندگی برباد کر دی۔ ایشل نے روتے ہوئے اسے دھکا دینا چاہا مگر حاذق نے اسے اپنی مضبوط بالوں سے جکڑ لیا۔ لالا لالا کرنا بند کرو، اب تم میری بیوی ہو اور تمہاری اس معصومیت کا تماشا میں اب روز بناؤں گا۔ حاذق کی ہنسی کمرے میں گونج رہی تھی اور ایشل کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کسی جہنم میں قدم رکھ چکی ہے جہاں سے واپسی کا اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہلی رات ہی ایشل پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ حاذق نے اپنی نفرت اور رومان سے بدلہ لینے کی آگ میں ایشل کے نازک وجود کو بری طرح جھلسایا۔ وہ کوئی شوہر نہیں بلکہ ایک ایسا درندہ تھا جو اسے رومان کی پسند ہونے کی سزا دے رہا تھا۔ پوری رات ایشل کی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑتی رہیں، مگر حاذق کے دل میں رحم کا ایک قطرہ تک نہ آیا۔ وہ اسے اذیت دے کر جیسے رومان کی جیت کا بدلہ لے رہا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو ایشل فرش پر ایک ٹوٹی ہوئی گڑیا کی طرح پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ جب اس نے بمشکل اٹھنے کی کوشش کی تو اس کے وجود کے ہر حصے سے اٹھنے والی ٹیسوں نے اسے تڑپا کر رکھ دیا۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو لرز کر رہ گئی۔ اس کی سفید اور نازک شانوں، گردن اور کلائیوں پر حاذق کے ظلم کے نیلے اور سرخ نشانات ابھرے ہوئے تھے جو چیخ چیخ کر اس کی بربادی کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ معصومیت جو کبھی رومان کے حصار میں محفوظ تھی اب تار تار ہو چکی تھی۔ ایشل نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے زخموں کو چھپانے کی کوشش کی مگر وہ نشان اس کی روح پر لگ چکے تھے۔ اسے رومان کا وہ تپتا ہوا لمس یاد آیا جو غصے میں بھی اس کے لیے ایک ڈھال تھا، اور آج حاذق کی اس درندگی نے اسے بتا دیا تھا کہ اس نے اپنے محافظ کو کھو کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ وہ وہیں گھٹنوں میں سر دیکھ کر بلک پڑی۔ اسے اپنی زندگی ایک ہند بند راستے پر لگ رہی تھی جہاں اب صرف اندھیرا اور اذیت تھی۔ 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا مگر رومان خان زادہ کے لیے وقت جیسے اس رات تھم گیا تھا جب اس نے ایشل کو سرخ جوڑے میں کسی اور کے حوالے کیا تھا۔ وہ اسی رات سب کچھ چھوڑ کر ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے جڑے ہر رشتے اور ہر یاد سے تانا توڑ لیا تھا۔ اسے معلوم بھی نہ ہوا کہ اس کے جانے کے بعد کچھ عرصہ بعد اس کی پھپھو اپنی بیٹی کے دکھ اور صدمے میں خالق حقیقی سے جا ملی۔ رومان نے خود کو ایک ایسے خول میں بند کر لیا تھا جہاں صرف بزنس، فائلیں اور بے رحم فیصلے تھے۔ اس کی شخصیت میں موجود وہ بچی کچی نرمی بھی اب پتھر میں بدل چکی تھی۔ 1 سال بعد جب رومان خان زادہ واپس لوٹا تو وہ پہلے والا رومان نہیں تھا۔ اب وہ ایک بے رحم بزنس ٹائکون تھا جس کی آنکھوں میں جذبات کی جگہ صرف سرد مہری تھی۔
تھی۔ وہ اپنے آفس میں لیپ ٹاپ پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ اسے کوئی سروکار نہیں تھا کہ اس شہر میں کس کے اپنوں پر کیا گزری۔ اس نے خود کو اتنا مصروف کر لیا تھا کہ اسے ایشل کا نام سننا بھی گوارا نہ تھا۔ تبھی آفس کے دروازے پر ایک دستک ہوئی۔ رومان نے سر اٹھائے بغیر سرد آواز میں کہا، اندر آؤ۔ سامنے ایک بدحال سی عورت کھڑی تھی جس نے بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹا ہوا تھا۔ اس کا رنگ زرد اور آنکھیں بے نور تھیں۔ رومان نے اب بھی اسے نہیں پہچانا تھا اور اپنی فائل میں گم تھا۔ محترمہ، آپ کو ڈیلیوری کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ شاید کوئی ضرورت مند مانگنے آیا ہے۔ سوہا، ایشل نے سسکتے ہوئے جب وہ معمولی سی رقم بتائی تو رومان کی ہنسی نکل گئی۔ اتنے میں تو آج کل پیزا بھی نہیں آتا، آپ ڈیلیوری کیسے کروائیں گی؟ اس نے طنزیہ ہنستے ہوئے جیسے ہی سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اس کے ہاتھ سے پین گر گیا۔ سامنے اس کی اپنی سابقہ آفت کھڑی تھی، جو اب ایک بڑے پیٹ کے ساتھ کسی اور کے نہیں بلکہ اسی کے جنون کا بوجھ اٹھائے ہوئے مدد مانگ رہی تھی۔ رومان کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً اپنے سیکرٹری اور گارڈز کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور روم لاک کر دیا۔ رومان تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے میز سے لگا کر اس کے چہرے کے قریب سرگوشی کی۔ پیسے چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ، اس چھوٹے گینگسٹر کا باپ کہاں ہے؟ اس نے جھک کر ایشل کے بڑے ہوئے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اس ننھی سی جان کو محسوس کرتے ہوئے رومان کے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ ایشل کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رومان کے ہاتھ پر گرے۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، صرف خاموش سسکیاں تھیں۔ رومان خانزادہ اپنے عالیشان آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ اس کے گرد پھیلی خاموشی اس کی شخصیت کی طرح سرد اور بے رحم تھی۔ 1 سال کی جلا وطنی نے اس کے دل کو پتھر بنا دیا تھا۔ تبھی انٹر کام پر سیکرٹری کی آواز گونجی، سر، باہر ایک لڑکی آئی ہے، بہت مجبور لگ رہی ہے، حاملہ ہے اور اسے ڈیلیوری کے لیے کچھ پیسوں کی مدد چاہیے، کیا اسے اندر بھیج دوں؟ رومان نے ایک لمحے کے لیے بھی نظریں اسکرین سے نہیں ہٹائیں۔ اس کے ماتھے پر اکتاہٹ کی لکیریں ابھریں۔ ہاں بھیج دو، میرا وقت ضائع نہ کرے، بس رقم پوچھ کر اسے فارغ کرو۔ اس نے مصروفانہ انداز میں جواب دیا اور دوبارہ اپنے کام میں غرق ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد آفس کا بھاری دروازہ آہستہ سے کھلا اور قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ لڑکی سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کی بجائے وہیں فاصلے پر کھڑی رہی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ محترمہ، آپ کو ڈیلیوری کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ رومان نے نظر لیپ ٹاپ جمائے بغیر دیکھے پوچھا۔ ایشل نے سسکتے ہوئے جب ایک معمولی سی رقم بتائی تو رومان کے لبوں پر ایک تلخ اور طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اب بھی سر نہیں اٹھایا تھا۔ اتنے میں تو آج کل پیزا بھی نہیں آتا، آپ ڈیلیوری کیسے کروائیں گی؟ اس نے تمسخر اڑاتے ہوئے جیسے ہی سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اس کے سینے میں جیسے کوئی دھماکہ ہوا ہو۔ قلم اس کی انگلیاں سے چھوٹ کر میز پر جا گرا۔ سامنے بڑھے پیٹ کے ساتھ ایک میلی سی بڑی چادر میں خود کو لپیٹے اس کی سابقہ آفت کھڑی تھی، جس کی آنکھیں اب ویران تھی اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی رومان کے لیے کائنات کا مرکز تھی، اب کسی اور کے جنون کا بوجھ اٹھائے اس کے سامنے بھکاری بن کر کھڑی تھی۔ رومان کی آنکھوں میں وحشت رقص کرنے لگی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور تڑاق سے روم لاک کر دیا۔ وہ خونخوار قدم بڑھتا اس کے قریب آیا اور ایشل کو کمر سے پکڑ کر میز کے ساتھ لگا دیا۔ پیسے چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ، اس چھوٹے گینگسٹر کا باپ کہاں ہے؟ اس نے جھک کر اس کے وجود کو محسوس کیا جہاں حاذق کی نشانی پل رہی تھی۔ رومان کی آواز میں غصہ اور اذیت کی ایک ایسی لہر تھی جس نے ایشل کے پورے وجود کو لرزا کر رکھ دیا۔ بولو ایشل، کہاں گیا تمہارا وہ دوست؟ کہاں گئی تمہاری وہ آزادی جس کے لیے تم نے مجھے بیچ چوراہے پر نیلام کر دیا تھا؟ ایشل کے پاس جواب میں صرف بہتے ہوئے آنسو تھے جو اس کی چادر پر گر کر جذب ہو رہے تھے۔ رومان کے لہجے میں چھپی نفرت اور حقارت نے ایشل کے اندر جمی برف پگھلا دیا تھا۔ اس نے لرزتی نظروں سے رومان کے اس سخت اور بے رحم چہرے کو دیکھا۔ اسے یاد آیا وہ وقت جب رومان اس کے گرد ایک ایسی دیوار بن کر کھڑا رہتا تھا جسے کوئی چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ جب تک رومان اس کا محافظ تھا، اسے کبھی کسی نظر، کسی دکھ یا کسی حاذق کا خوف نہیں ہوا۔ 1 سال کی اس طویل اذیت میں جہاں اسے روز مرنا پڑتا تھا، وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں روئی۔ اس نے اپنے آنسو پیتے ہوئے خود کو پتھر بنا لیا تھا، مگر آج اپنے سامنے وہی محافظ دیکھ کر اس کے صبر کا بندھن ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ایشل کی سسکیاں ایک دم چیخوں میں بدل گئیں۔ وہ تمام تر تکلفات اور ماضی کی تلخیوں کو بھول کر بالکل اس طرح رومان کے سینے سے جا لگی جیسے بچپن میں ذرا سی چوٹ لگنے پر اس کے حصار میں پناہ لیتی تھی۔ لالا، اس نے تڑپ کر پکارا اور اپنی مٹھیوں میں رومان کی مہنگی شرٹ کو ایسے جکڑ لیا جیسے کوئی ڈوبتا ہوا سہارے کو پکڑتا ہے۔
رومان جو ابھی تک اسے تلخ باتیں سنا رہا تھا، ایشل کے اس اچانک لمس اور اس کی ہچکیوں سے بالکل ساکت ہو گیا۔ اس کا وہ غصہ جو پہاڑ کی طرح کھڑا تھا، ایشل کی ایک آہ سے مٹی کا ڈھیر بننے لگا۔ ایشل اس کے سینے سے چمٹی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کا بڑا ہوا پیٹ ان دونوں کے درمیان ایک تلخ حقیقت کی طرح حائل تھا جسے رومان جھٹلا نہیں سکتا تھا، مگر اس وقت اس کی بے بسی نے رومان کے اندر کے تمام گلے شکوے مٹا دیے تھے۔ رومان کے ہاتھ جو پہلے اسے خود سے دور کرنے کے لیے اٹھے تھے، اب خود بخود ایشل کی کمر کے گرد سنبھالنے کے لیے مڑ گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ ایشل کا وجود کتنا نحیف ہو چکا تھا، وہ اس کی باہوں میں کانپ رہی تھی۔ ایشل، رومان کی آواز میں اب وہ سردی نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک ایسی اذیت تھی جو صرف اپنوں کو ٹوٹتا دیکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ ایشل نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے ہوئے ہانپتے ہوئے کہا، لالا میں مر جاؤں گی، مجھے بچا لیں، میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں، مما بھی چلی گئی ہیں اور میں۔ وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی اور اس کی ہچکیاں دوبارہ بند گئیں۔ رومان نے اسے مزید خود سے بھینچ لیا اور اس نے اپنی آنکھوں میں اترتے ہوئے آنسوؤں پر غصہ آ رہا تھا، مگر وہ ایشل کی اس حالت پر خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ رومان کے سینے سے لگی ایشل کی سسکیاں ابھی تھمی بھی نہ تھیں کہ اچانک اس کا وجود رومان کے ہاتھوں میں جھولنے لگا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں اور درد کی ایک شدید لہر نے اسے بے حال کر دیا۔ رومان نے گھبرا کر اسے سنبھالا، اس کا دل پاش پاش ہو رہا تھا جب اس نے ایشل کو تکلیف سے تڑپتے دیکھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے اپنی گود میں اٹھا کر ہسپتال کی طرف بھاگا۔ راستے بھر وہ اسے حوصلہ دیتا رہا، مگر اس کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہسپتال پہنچتے ہی اسے آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ گھنٹوں کی اذیت ناک انتظار کے بعد جب نرس باہر آئیں تو اس کے ہاتھوں میں ایک گلابی کپڑے میں لپٹی ننھی سی جان تھی۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، نرس نے مسکرا کر کہا۔ رومان نے کانپتے ہاتھوں سے اس ننھی سی پری کو تھاما۔ وہ بالکل ایشل جیسی تھی، وہی معصومیت، وہی نقوش۔ رومان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس بچی کے گال پر گرے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا اس درد پر ماتم کرے جو ایشل نے تنہا سہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب ایشل کو ہوش آیا تو رومان اس کے سراہنے بیٹھا اس ننھی جان کو گود میں لیے اسے نہلا رہا تھا۔ ایشل جو بوجھل پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تو رومان کی نظریں اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر جم گئیں۔ اس نے بچی کو سائڈ پر رکھا اور ایشل کا ہاتھ تھام کر بہت ضبط کے ساتھ پوچھا، ایشل، اب تو بتا دو حاضر کہاں ہے؟ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ ایشل نے دکھ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ایک گہرا آنسو اس کی کنپٹی سے ہوتا ہوا تکیے میں جذب ہو گیا۔ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے لالا۔ اس کی آواز اتنی نحیف تھی کہ رومان کو لگا اس کے کان بج رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کا مقصد صرف آپ کو نیچا دکھانا تھا، اور جب وہ پورا ہو گیا تو اس نے مجھے حاملہ حالت میں ہی گھر سے نکال دیا، ایشل نے ہچکیاں لیتے ہوئے بتایا۔ رومان کا خون ایک دم کھولنے لگا، اس کی مٹھیاں بھیج گئیں اور آنکھوں میں وہی پرانی وحشت لوٹ آئی۔ اسے اپنی اس محبت پر افسوس ہو رہا تھا جسے اس نے ایک درندے کے حوالے کر دیا تھا، مگر اب اس کی نظروں میں ایک عزم تھا، وہ ایشل اور اس ننھی پری کو اب کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ الویرا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس کے لہجے میں برسوں کا کرب اور شکوہ سمٹ آیا تھا۔ اس نے تڑپ کر کامیار کی طرف دیکھا اور بولی، تم مجھے اس ظالم دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے گئے تھے، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں نے یہ وقت کیسے گزارا؟ تم نے مجھے بالکل اکیلا کر دیا تھا، ان لوگوں کے حوالے کر دیا جن کے دلوں میں رتی برابر رحم نہیں تھا۔ کامیار خاموشی سے اس کی اذیت دیکھتا رہا، اس کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں، لیکن اسے خود پر ضبط پانا پڑا تھا۔ پھر وقت نے پلٹا کھایا۔ پورا 1 سال کامیار نے سائے کی طرح الویرا کے ساتھ گزارا۔ اس نے الویرا کی ٹوٹی ہوئی ہمت کو جوڑا، اس کے ہر دکھ کا مداوع کیا اور ہر پل اس کا خیال رکھا۔ اس دوران کامیار کا رخ حاذق کی طرف بھی رہا۔ حاذق جس نے ان کی زندگیوں میں زہر گھولا تھا، اسے کامیار نے بڑی مہارت سے اس کے عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ حاذق کی ہر چال الٹی پڑ گئی اور آخر کار وہ اپنے کیے کی سزا پا کر منطقی انجام کو پہنچا۔ جب انتقام کی آگ ٹھنڈی ہوئی اور زخم بھرنے لگے تو ایک خوبصورت شام الویرا اور کامیار کا نکاح پڑھایا گیا۔ الویرا کے ہاتھ حنا سے سجے تھے اور کامیار کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ جب قاضی نے ان کے رشتہ جوڑا تو الویرا کو احساس ہوا کہ کامیار نے اسے تنہا نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ دونوں نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا جہاں اب کوئی جدائی اور شکوہ نہیں تھا۔ آج ایشل ایک بار پھر دلہن بنی، مگر اس بار وہ کسی زبردستی کا شکار نہیں تھی، بلکہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی، اپنی سب سے بڑی محبت کے نام ہونے جا رہی تھی۔ سرخ بھاڑی عروسی لباس میں ملبوس ایشل آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی ہی رنگت کو دیکھ رہی تھی جو رومان کے نام کی خوشی سے دہک رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور رومان خانزادہ کالی شیروانی میں ملبوس اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ اندر داخل ہوا۔
رومان نے آئینے میں ایشل کے سراپے کو دیکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا ایشل کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ دیے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے ایشل کہ اس لمحے کے لیے میں نے کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہیں، کتنی بار خود سے لڑا ہوں۔ اس کی آواز کی تھڑتھڑاہٹ میں برسوں کی تڑپ صاف جھلک رہی تھی۔ ایشل نے مڑ کر رومان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب غصہ نہیں بلکہ پگھلتا ہوا پیار تھا۔ اس نے ہمت کر کے رومان کے ہاتھ تھام لیے اور انہیں اپنے لبوں سے لگا لیا۔ رومان نے ایک جھٹکے سے اسے کرسی سے اٹھایا اور اپنے فولادی حصار میں بھینچ لیا۔ ایشل کا چہرہ اس کے سینے میں دب گیا، جہاں اسے رومان کے دل کی دھڑکنیں اپنے نام کا شور مچاتی محسوس ہوئیں۔ لالا، ایشل نے مدہوشی میں پکارا تو رومان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ اب لالا نہیں ایشل، اب میں تمہارا مجازی خدا ہوں، تمہارا شوہر ہوں۔ اس نے سرگوشی کرتے ہوئے جھک کر ایشل کے ماتھے پر ایک طویل اور تپتا ہوا بوسہ ضبط کیا۔ ایشل نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اس کے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ رومان نے اسے گود میں اٹھایا اور کمرے کے وسط میں لے آیا، جہاں گلابوں کی مہک سانس لینا مشکل کر رہی تھی۔ اس نے ایشل کو بستر کے ریشمی غلاف پر بڑی نزاکت سے بٹھایا، جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ خود اس کے سامنے فرش پر بیٹھ کر اس نے ایشل کے پیروں سے جوتے اتارے اور اس کے پاؤں اپنی گود میں رکھ لیے۔ میں نے تمہیں بہت رلایا ہے نا ایشل، بہت تکلیف دی ہے؟ رومان کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ ایشل نے جھک کر اس کے لبوں بالوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر دیں۔ ان دکھوں کے بعد ہی تو کیا یہ سکھ ملا ہے؟ میں آپ کی ہوں رومان، ہمیشہ سے صرف آپ کی تھی۔ رومان کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک ابھری۔ اس نے ایشل کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا اور اس کے کان کے قریب ہو کر بڑی بولڈ سرگوشی کی۔ تو اب اس رومان خانزادہ کا حق ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آج کی رات ہماری ہے اور ہمارے بیچ کوئی تیسرا نہیں آ سکتا، یہاں تک کہ تمہارا ماضی بھی نہیں۔ اس نے ایشل کو دوبارہ اپنے قریب کیا، ان کے لبوں کے درمیان فاصلہ مٹنے لگا اور ایشل نے بے ساختہ اپنی آنکھیں موند لیں۔ کمرے کی مدھم روشنی میں دو بچھڑی ہوئے روحیں ایک دوسرے میں ضم ہو رہی تھیں۔ یہ ایک ایسی خوبصورت شروعات تھی جہاں ماضی کی ہر تلخی محبت کی مٹھاس میں بدل چکی تھی۔ رومان نے اسے اپنے وجود کا حصہ بنا لیا تھا اور ایشل اس کی باہوں میں اپنی زندگی کی تمام تھکن اتار چکی تھی۔